بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں اور ناکامیابیاں۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ہو، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے، اور تھکے ہوئے دل جب سجدے میں گرتے ہیں تو سکون پاتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی آپ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک وہ یاد نہ بن جائے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جن کی جگہ محبت نہیں لے سکتی۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ بہت سکون دیتے ہیں وہ لمحے، یا رب جن لمحوں میں تو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی تم یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال تو زندگی کا حصہ ہے۔ محبت میں شرابی ہونا کمال نہیں ہوتا، لیکن محبت میں نمازی ہونا کمال کی بات ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ان لوگوں نے کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی جو بات شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ فکر نہ کریں، سب بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ 3 چیزوں پر شرم نہیں بلکہ فخر کیجئے۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں پر، نمبر 2 غریب دوستوں میں، اور نمبر 3 ضعیف ماں باپ میں۔ ایک دن سب جیت کے بھی موت سے ہار جانا ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد اور غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کرتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بے حسی کہہ لے یا نا قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ جو خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، وہ خوبصورت اخلاق
انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جو شخص نماز فجر کے لیے اٹھنے کے بجائے دنیا کے لیے اٹھتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو سکتی ہے لیکن سکون نہیں ہو سکتا۔ فرشتے کہتے ہیں، اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو وہ کبھی سلام نہ پھیرے۔ جب لوگ راستے بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہو۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹیوں کو بھی بے وجہ نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ کوشش کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ کبھی بگڑنے نہیں دے گا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کیا کرتے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو اور اس کی طرف لوٹ کر جاتے ہو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں کم سے کم اتنا ٹھہراؤ ضرور پیدا کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے بالکل نہ رکھیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے سب کچھ مل جائے گا۔ حقیقت ایک ایسا زہر ہے جس کو پینے کے بعد انسان مرتا تو نہیں ہے مگر بہت سی امیدیں ضرور مر جاتی ہے۔ ان لوگوں کا راستہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا اور دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ ہی لیا کرتے ہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لینا کہ اللہ کو تم سے اور تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کی محبت میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ احساس زبردستی نہیں ڈالی جا سکتی، اگر ایسا ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔
احساس انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہارے لیے بہتری ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا سکون کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کریں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ یہی سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ مولا علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں، آپ نہیں جانتے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کچھ چاہو اور نہ ملے تو سمجھ جانا کہ کچھ اچھا لکھا ہے تقدیر میں، کیونکہ تقدیر اللہ کے اشارے پر بدل جاتی ہے اور اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔